کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا وہ کون سا واحد خطبہ ہے جس نے 1400 سال پہلے نسل پرستی، اونچ نیچ اور ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا؟ ایک ایسا خطبہ جہاں 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کے مجمع میں کائنات کے سب سے عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق، مزدوروں کی عزت اور انسانی جان و مال کی حرمت کا وہ قانون دیا جسے آج کی مہذب دنیا بھی اپنانے پر مجبور ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری تاریخی پیغام کیا تھا جس کو سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر آپ اسلام کے اس سب سے بڑے قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اگلے 3 منٹ اس ویڈیو کو پورے دل سے دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، 10 ہجری کا سال اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اور یادگار سال ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، جسے تاریخ میں حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے سامنے وہ خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعلی راہ بن گیا۔ اس خطبے کا انداز شروع سے ہی بہت جذباتی اور الوداعی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے کبھی دوبارہ مل سکوں گا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے صحابہ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے میں وہ رہنما اصول بیان فرمائے جو کسی بھی معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ جان، مال اور عزت کی حرمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو، آج کون سا دن ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یاد رکھو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یعنی کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رنگ اور نسل کا فرق مٹاتے ہوئے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آج بھی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، کسی عربی کو کسی اجمی غیر عرب پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر کوئی برتری حاصل ہے۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مظلوم طبقے یعنی عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت فرمائی، لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا سلوک کرو۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام بری رسموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن جاہلیت کے تمام خون کے بدلے پرانی دشمنیاں ختم کیے جاتے ہیں اور جاہلیت کا سارا سود بھی ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان سے شروعات کر کے عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتاتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور صحابہ سے پوچھا، لوگو، جب اللہ کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی پوری خیرخواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ اسی تاریخی موقع پر قرآن پاک کی وہ آخری آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے اور ان کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا؟ اگر آپ کو یہ تاریخی معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جزاک اللہ یا آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل منان آصف کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔